السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سو ٹوڈے وی آل ووک اپ ٹو دس نیوز کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکہ میں کہا کہ جو اندیا دیا انہوں نے کہ اب وہ اپنے موجودہ جو ان کا ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اس کو ریٹائر ہو جائیں گے. واٹ واز یور فرسٹ ریئیکشن جب آپ نے یہ سنا؟ دیکھیے میرا خیال ہے جنرل باجوہ تو یہ کہہ ہی رہے ہیں اور انہوں نے آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ایک سچویشن ہے. سچویشن یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے، جو عمران خان نے کامران خان صاحب کو انٹرویو میں بھی یہ بات کہی، جو وہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینشن، تو انہوں نے ورڈ نہیں یوز کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو ہولڈ کر لیں یا ڈیفر کر لیں ٹل یہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں اور نئی حکومت آ کے آرمی چیف کی تعیناتی کرے. اس میں بہت وقت ضائع ہو گیا. لیکن وہ آپ کی لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کی جو یہ خواہش کہہ لیں، تجویز کہہ لیں، یہ نہیں مانی گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار میرا ٹائم، مائی ٹائم از اپ، آئی ایم لیونگ. سو اب اس سے آپ یہ دو چیزیں دیکھیں. اس وقت بھی جب آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ فوراً بعد میرے پروگرام ادھر ہی جب تشریف رکھتے تھے، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ دیکھیں 29 نومبر کو اپوائنٹمنٹ تو ہونی ہے. اگر اف ہی ڈیسائڈز ٹو گو دین دیر ہیز ٹو بی این اپوائنٹمنٹ. سو ایک تو سوال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر 29 نومبر سے پہلے پاکستان میں اگر انٹرم گورنمنٹ ہوگی تو پھر کیا سچویشن ہوگی. انٹرم گورنمنٹ لیٹ سے اگر آپ 5 کو 6 کو یا انٹرم گورنمنٹ آ جائے ہونے والی ہے. سچویشنز ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اچھا، تو سچویشنز میں یہ ہے کہ ہمارا تو لانگ مارچ بالکل تیار ہے. اگر پاکستان کے اندر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے فیصلے جن کی ایک لانگ ٹرم امپلیکیشن ہے وہ پھر انٹرم گورنمنٹ نہیں لے سکتی. تو اس صورت میں اس وقت دیکھیں گے. ہاں بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹینشن جو آپ چاہ رہے تھے کہ فارملی اس طرح کا کچھ ہو جائے وہ تو نہیں ہوا. دوسرا ایک گفتگو پاکستان کی آپ بار بار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی پالیٹکس کا ایک کردار تھا. حالانکہ یہ بھی کہا گیا کہ اب وہ کردار سیاست سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. سو اس کا مطلب اب واٹ از اٹ؟ اٹس اے اسٹیٹ ویئر آپ انتظار کریں گے کہ اب حکومت کیا کرتی یا یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ایک چیف صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں، نہ ہی ایسا ہے. اور اس کے لیے ایکچولی میری مجھے یاد ہے کہ بڑی لمبی جو ہے وہ صاحب سے ڈبیٹ بھی ہوئی. میں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا کہ آپ ایک دن کہہ دیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو فوج کا اس کا مطلب ہے. کیونکہ دیکھیں نا ابھی بھی وہ کہیں گے بھی تو پورا میڈیا ہر چیز جو ہے وہ تو فوج ہی کے ڈیسیجنز کو دیکھے گی نا. اس کے لیے تو انہیں پورا 2-3 سال کا ایک پورا پروسیس کے بعد بنانا پڑے گا جس کے بعد جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اس میں ڈیموکریٹائزیشن آف پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک امپورٹنٹ اس کا جو ہے وہ پارٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ کہیں کہ وہ سارا کام کرا کے اگلے دن تجھے کو وہ جیسے واپس ہٹ گئے. اس طرح تو ہونا نہیں نا. ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ہونا نہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. دیکھیں وہ انہوں نے آئے، ان کو ایک ایکسٹینشن اور ایک اور بات پورا کیا، وہ گھر جا رہے ہیں. چیف صاحب نے کہا ہے کہ جی اکانومی جو ہے اس کے اوپر بہت فوکس ہونا چاہیے اور اکانومی کے بغیر آپ کی ڈپلومیسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اکانومی سے پہلے بھی ایک چیز ہے، وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، ابھی بھی 2 چیزوں میں سے کوئی ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا ساکھ بالکل لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. اور اس گورنمنٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ فارمر فائنانس منسٹر اور پریزنٹ فائنانس منسٹر جو ہے وہی آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فوج کو جو اسٹیبلشمنٹ کو جو سوچنا چاہیے، فوج کو جو سوچنا چاہیے اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ وہی ہوا جو اسد عمر صاحب کے ساتھ ہوا. نہیں بہت برا ہوا ہے. اسد عمر کی تو رسپیکٹ تھی. وہ بندہ لوگ جو تھے وہ سارے ان کی تو تعریف ہی کر رہے تھے. سازش تو ہو گئی تھی نا. سازش تو ہوگی لیکن اس طرح بےعزت کر کے تو کسی نے نہیں نکالا. ایکچولی اسد عمر لیفٹ ویری آنریبلی. آج میں بلکہ کسی چینل پہ حنیف عباسی صاحب کے ٹکر دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اگر ٹافیاں بنانے والے کو وزیر خزانہ بنانا تھا مجھے بنا دیتے. یہ میں بہتر کر لیتا. اس نے وہی کام کیا جو طریقے انصاف کر کے they've thrown مفتاح انڈر the bus totally and completely. اس سے پہلے طارق فضل نے کہا، اس سے پہلے ایک بس نہیں، انہوں نے بس آندھی لائن دے سامنے اٹھاتا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد ایک بس آندھی بیچارے تو چھٹ ٹوٹ کے خوش آمد میں بھی زیادہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں نا کہ مریم بی بی اور ان کی آڈیو لیکس آ گئی ہیں تو پتہ چل گیا
کہ پرائم منسٹر ویئر شی سٹینڈز اور ویئر شہباز شریف صاحب سٹینڈز. تو سب نے سوچا کہ اسی بھی اپنا حصہ پا دیے. حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ مفتاح کا تو قصور نہیں تھا, ہر ایک کو پتہ ہے کیا. لیکن میری نظر میں آرمی کو جو اسٹیبلشمنٹ کو دے شوڈ بی مور وریڈ اباؤٹ دا political stability right now than economic stability. And that political stability is also needed because a lot of people are now talking about this. وہ آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کا ذکر کیا, وہ آج ایک کل ان کا پاسپورٹ ان کو واپس ملا, آج وہ چلی گئی ہیں 1 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر. جانا تو انہوں نے تھا, لندن چلی گئی ہیں, لیکن پہلی چیز 3 سال تک پاسپورٹ رکھنا دے گا. اب ذرا اصولی بات کر لیتے ہیں, کیا رکھنا چاہیے اگر somebody I understand 2 سائڈز ہیں. ایک سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں ساگڈار صاحب, سلیمان شہباز, علی عمران, پاکستان سے باہر جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے, حکومت آتی واپس آ جاتے, نہیں ہوتے تو اس طرف چلے جاتے ہیں, وہ قانون کا سامنا نہیں کرتے. ایک حصہ تو یہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس کو دل کرے, یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کو 60-90 دن جیل میں رکھا گیا, کسٹڈی میں, نیب کی کسٹڈی میں, وہ ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا. وی سی لاٹ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ اس دونوں کو بیلنس کیسے کریں گے؟ ریفرنس 2 ریفرنس ہے نا, ایک ریفرنس دائر نہیں ہوا جو کیلیبری فونٹ والا, وہ بھی اس لیے نہیں ہوا. چودھری شوگر مل میں اریسٹ ہوئی تھی نا نیب کے, اس سے پہلے اس کیس میں بھی ایون فیلڈ میں بھی تو ہوئی ہے نا, اس میں تو سزا ہوئی ہے نا. تو مینلی تو وہ اس میں رہی ہیں. چودھری شوگر مل میں تو کوئی نہیں میرا خیال ہے وہ تو. اور وہ بھی میں نے آخری پیرا اس دن پڑھ کے سنایا تھا کہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ نواز شریف ان ہائڈنگ دیز پراپرٹیز. نہیں, ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا ایکچولی نہیں تھا, وہ مین تھیم ہی وہ تھا. انہوں نے تو آپ کو یاد ہے کہ اب بھی وہ الحمدللہ جائیں گی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے ایک پریس کانفرنس کریں گی اور کہیں گی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اگلے بندے پوچھیں گے جناب یہ پچھلے اپارٹمنٹ کس کے ہیں, تو بس وہیں پہ پریس کانفرنس ختم ہو جائے گی. سو یہ تو پاکستان کے ساتھ ایک مذاق ہے نا, جو مریم نواز شریف کے کیس میں ہوا ہے یا نواز شریف کے کیس میں ہو رہا ہے اور اب زرداری کے کیس میں ہو رہا ہے. آج سپریم کورٹ میں اسی چیز پہ جو عدالت نے سوال پوچھے, سوال کیا پوچھتے ہیں کہ جی اگر یہ روسٹم پہ کھڑے ہو کے کہیں بھی کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں ثابت, پھر بھی نیب نے کرنی, ہاؤ ڈز نیب کے پاس, نیب کیسے لندن میں ایسی پراپرٹیز جس کی انفارمیشن صرف شریف خاندان کے پاس ہے, جو شاید باہر بھی کبھی نہ نکلتی اگر وہ لیکس نہ ہوتی, یہ کیسے, یہ سوال تو سیدھا سیدھا شریف خاندان سے پوچھا جانا چاہیے. سر کب خریدے آپ نے اپارٹمنٹ, تاکہ ایک ڈیٹ ملتی کہ سر اس ڈیٹ کو خریدیں. کیسے خریدیں گے اپارٹمنٹ, تاکہ کوئی انفارمیشن آتی کہ کس طرح ہوا ہے. باہر کے ملکوں میں اکثر بتاتا ہوں یہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کا قانون برطانیہ میں ہے, انہیں 2 چیزیں ثابت کرنی ہے, پراپرٹی یا ایسٹ, کوئی بھی ایسٹ, اور اس کا اونر. باقی سارا برڈن اکیوزڈ پر ہے کہ اسے ثابت کرنا ہے, خریدے کیسے. بالکل یہ سوالات جو تھے, کیونکہ ہمیں تو پہلے بتایا جاتا تھا کہ برڈن آف پروف سارے کا سارا شریف خاندان پہ ہے, اب تو ایسا لگ رہا ہے برڈن آف پروف سارا نیب پر. نہیں تو انہوں نے آ کے یہ لا جو چینج کیا, مریم نواز کہتی ہے کہ یہ پرانے قانون کے تحت مجھے ہوئی ہے, بلکہ مجھے منیف فاروق صاحب نے کریکٹ کیا, جب پہلا دن ہوا انہوں نے مجھے کریکٹ کیا, انہوں نے کہا عدالت نے, ججز نے عدالت میں کہا ہے کہ پرانے قانون کے تحت یہ قانون, پرانے تحت کے تو پھر اونس تو ان کے اوپر تھا نا, وہ تو شفٹ ہو گیا, اونس ہی تو شفٹ ہوا ہے. جو آج بھی بحث ہوئی ہے پلی بارگین کے اوپر ہوئی ہے. دیکھیں عمران خان نے پہلے جب آج جو نیب کی ہیئرنگ, نیب قانون کے بارے میں ہیئرنگ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو پہلے بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا جب قوم سے خطاب میں, آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہی تھی کہ جو سب سے امپورٹنٹ ایجنڈا ہے اس رجیم چینج کا, وہ یہ ہے کہ آپ نے NRO2 دینا ہے. یہی NRO2 ہے جو ابھی مریم نواز کو ملا ہے, یہی NRO2 ہے جو زرداری کو ملنے جا رہا ہے, یہی NRO2 ہے جو کہ نواز شریف کو ملا. اب NRO2 کیسے ملا ہے؟ اب پہلا تو آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے کیس میں ہوا, اس وقت تک تو یہ قانون بھی نہیں آیا تھا. پرابلم کیا ہے, پاکستان کے اندر ہے ایڈورسریل سسٹم. ایڈورسریل سسٹم کیا ہوتا ہے کامن لا کا, کہ ایک جج جو ہے وہ بیٹھا ہے نیوٹرل, 2 پارٹیاں آپس میں. اب یہاں پہ ملزم ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میرے مخالف وکیل کون ہوگا. شہباز شریف کے کیس, یا میرے ہوتے قانون کیڑا اپلائی ہوگا. نہیں, پہلے تو شہباز شریف کے کیس میں آپ دیکھیں نا, جو FIA کا کیس شہباز شریف حمزہ کے اوپر ہے, جو 24 بلین روپے کا ہے, آ کے انہوں نے کیا کیا کہ جو پروسیکیوٹر تھا ذوالقرنین, اس کو ہٹا دیا, اور ایک جو ہے جونیئر لڑکا اس کو اٹھا کے, جو لا منسٹر کے بھی قریب ہے, ان کو جو ہے اس نے پروسیکیوٹر لگا دیا. اس کے بعد آپ کا FIA کے کیس ختم ہو گیا. آپ اس سے بھی پہلے ایک چیز بھول گئے, جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور میاں شہباز شریف صاحب کو مل گیا, اس سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا رات کو نوٹیفکیشن آ گیا تھا, ڈاکٹر رضوان کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا, فلانے کو تو ادھر بھیج دیا گیا, فلانے کو نظام خود بخود حرکت میں آ گیا تھا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں, سرکار کو جو لوگ پسند نہیں ہیں ان کو برائے مہربانی جلدی لے کے پیچھے کر دیں. پھر 4 وٹنسز تو جو ہیں ڈاکٹر رضوان جو ہیں ان کو تو پھر وہ بعد میں انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی.
تو اب یہ جو لوگ تھے سارے، ان کو پہلے جو ہے انہوں نے پہلے انویسٹیگیشن ٹیم فارغ کی، پھر پروسیکیوشن ٹیم فارغ کی، کیس ختم ہو گئے. مریم نواز کے کیس میں بھی آپ ذرا نیب کے جو وکیل ہیں ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں، آپ آشش کر اٹھیں گے. اور یہاں پہ پھر جج صاحب کی یہ جو کامنٹس آ گئے کہ جی ماشاءاللہ آپ نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے جی، پراپرٹی جو ہے وہ میری ہے، میں 5 ارب روپے کی پراپرٹی رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، انکم میری دھیلے کی نہیں ہے، تو میں کیسے رکھ کے بیٹھ گیا ہوں. تو یہ تو اسی طرح سے پھر اس کا بھی انہوں نے کہا ہے ایک ارب پتی باپ کے بیٹے تھے میاں صاحب، انہوں نے زندگی میں کبھی کام ہی نہیں کیا. لیکن اس میں آپ میں واپس اپنے سوال پر جاتا ہوں، کیونکہ کچھ اصول آپ ساروں کو بیٹھ کے بھی طے کرنے، جو آپ بار بار کہتے ہیں سیاستدانوں کو اصول طے کرنے پڑیں. ایک تو عدل کا نظام ایسا ہو جس سے کوئی یہ خوف نہ ہو کسی کو کہ میرے خلاف زبردستی پرسیکیوشن ہو سکتی ہے. دوسرا، ایسے قوانین میں بھی مندرجات نہ ہو یا قانون ایسا نہ ہو جس میں آپ کسی کو بھی پکڑ کے 90 دن کے لیے اندر ڈال دیں. دیکھیے آپ کے ساتھ ہوگا، آپ بھی کہیں گے زیادتی ہوئی ہے، سیاسی انتقام ہے، جس میں آپ کا ریفرنس بھی دائر نہ ہو. چودھری شکر مل کا کیس 3 سال سے پاسپورٹ رکھا ہوا. آئی گیو یو دی ادر ایگزامپلز آلسو کہ یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے اس ملک میں کہ ادارے پھر، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 3 سال رکھا تھا وہ ٹھیک رکھا ہوا تھا ان کا پاسپورٹ؟ بات یہ ہے، یہ ڈیلے کس نے کیا تھا یہ کیس کو؟ ہو ڈیلیڈ دس کیس؟ نیب نے ڈیلے کیا تھا یا خود مریم نواز نے ڈیلے کیا تھا؟ نواز شریف بھاگے تھے ایبسکانشن میں کہ نیب بھاگ گئی تھی ایبسکانشن میں؟ ایک تو دیکھیں نا، یہ زرداری ماڈل ہے. زرداری صاحب نے کیا کیا تھا کہ اپنے سارے کیسز کو اتنا لمبا ڈریگ کر دو کہ پبلک انٹرسٹ ہی اس میں ختم ہو جائے. سو یہ اب سارے یہ لوگ یہ ماڈل اختیار کرتے ہیں. آپ اپنے کیسز کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، پھر اس میں ججز بدل جاتے ہیں. میں آپ کی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اتفاق کرو، میں تو آپ کو کہانیاں سنا سکتا ہوں کہ ہمارے رپورٹر نے مجھے یاد ہے یہ کیس چل رہا تھا، انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے نیب یہ کیس لڑنا ہی نہیں چاہتی. کدی کووڈ ہو جاتا سی، کدی ابھی شہباز شریف کا کیس دیکھ لینا، وہ جی کمر میں درد ہو گیا، جو ہی کیس اب پیشی آتی ہے کمر میں درد ہو جاتا ہے، جو ہی غیر ملکی دورہ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں کمزور ہو جاتے ہیں. بس یہی پھر کمر نہیں ہے، ملکی کمر کمزور ہے. پرابلم یہ ہے انہوں نے ملکی کمر کو نظام کی کمر کمزور ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. بٹ ڈو یو اسٹل آلسو بلیو آن دی ادر اینڈ کہ جہاں ان کسی کو بھی یہ نظام کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، نہیں اٹھانے دینا چاہیے، وہاں پہ نظام بھی کسی کو کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اب آپ کا اگر پاسپورٹ رکھ لیں، نہیں نظام کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اس میں تو دیکھیں ہماری بڑی غلطیاں. میں نے پہلے ہی 2 مہینے میں میں نے پی ایم صاحب کو کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا کہ نیب اپنے آزاد ہوگی اور یہ ہوگا، میں نے کہا یہ کسی نے نہیں ماننا. لوگوں نے کہنا ہے یہ نیب جو ہے وہ آپ کے انڈر ہے اور اس کی جو اچھائیاں برائیاں جو بھی ہیں وہ ہمارے کھاتے میں ہی بڑھنی ہے. تو ہم اس کو جو ہے اس کو ہم ختم کریں، ہم ایف آئی اے کو ہی تگڑا کریں، اپنے جو 8-10 کیس ہیں ٹوٹل جو مین کیسز ان پہ فوکس کریں، باقی جو ہیں ان کے اوپر چھوڑیں، ہم ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں کریں. اور پھر خان صاحب نے وہاں پی ایم صاحب نے پنجاب میں جب دورے میں کیے تو انہوں نے یہ بات کہی بھی کہ اس کو نیب کو میں چاہتا ہوں، لیکن وہ جو نیب کو اپنے انڈر رکھنے والا معاملہ تھا نا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگے گا، انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. یہ وہ انڈیپینڈنٹ کیا رہنا تھا، وہ جن کے انڈر تھا پھر ان کے انڈر تھا، پھر وہ تو بات ختم ہو گئی. بریک پہ جانا، میں نے بریک پہ جانا. یہ آپ نے بشیر میمن صاحب کو باتھ روم میں بند کروا دیا. سن لیں پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کا جواب. حالانکہ یہ رکھا تھا میں بریک سے پہلے، کیونکہ بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا مریم نواز صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی ایک ڈیفینیشن کل دی ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. لیکن بشیر میمن صاحب کو سننے پہ، وہ آدمی جو ایک خاتون کے لیے اس طرح کا عمل کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ میرا وزیر اعظم ہے. مجھے پھر اعظم صاحب نے وہ ہاتھ سے پکڑی، مجھے کہتا سر آ جائے. وہ مجھے لے کر کے اپنے آفس میں گیا تو وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا. تو وہ اپنے آفس کے باتھ روم میں جا کر کے اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا، کہتا ہے سر درود شریف پڑھے، آپ کیا کر رہے ہیں. اعظم خان نے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے واش روم کے اندر لاک کر لیا کہ بشیر میمن صاحب گالیاں نہیں نکالنی. بند کر دیتے ہیں باتھ روم میں لوگوں. میں نے اعظم خان صاحب کو آج یہی میں نے کلپ بھیجا، میں کہا جی بڑے تو بدماش ہو، مجھے تو نہیں لگا کبھی. تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ ناؤ دس از ریئلی اے باتھ روم پالیٹکس، دا لیول آف پالیٹکس ہیز ریئلی گون ٹو باتھ روم. تو یہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ ایک سمپل بات ہی. انہوں نے یہ غلط کیا تھا، ان کو 18 دن پہلے زبردستی ریٹائر کر دیا تھا. وہ میمن صاحب کا غصہ جو ہے وہ نہیں جا رہا، وہ کبھی ادھر مارتے ہیں کبھی ادھر مارتے ہیں. ان کو کافی بےعزت انسلٹ کر کے جو ہے وہ نوکری سے نکالا تھا آپ لوگوں نے. ہاں ہماری گورنمنٹ میں کافی بےعزت ہو کے وہ نکلے تھے. ان کی کافی وجوہات تھیں، ان کے میرا خیال ہے کافی رپورٹر پارٹی ان کی تھی، ان کے کافی کانٹیکٹس تھے، نواز شریف کے ساتھ ان ٹچ تھے، وہ ان کی کالز رپورٹ ہو گئیں.
اس کے بعد اپنا ان کی جو کانٹیکٹس تھے شریف فیملی کے ساتھ وہ رپورٹ ہو گئے، تو کافی پھر یہ خراب ہو کے گئے. سو اگر کسی کے کانٹیکٹ ہیں تو آپ اس کو نکال دیتے ہیں؟ اس وقت 18-20 دن رہ گئے تھے. ہی واز DG/FIA. اب کوئی بھی گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کاغذوں میں تو کہہ لیں، لیکن شاید یہ آپ ویسے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ DG/FIA جو ہے وہ مین ایکیوز جو ہے اس کے ساتھ ان ٹچ ہو تو آپ اس کو رکھیں. ٹھیک. سو یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اعظم خان کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو کہتے ہیں اس طرح، لیکن انہوں نے بھی تو یہ کہا کہ مجھے سمجھانے کے لیے باتھ روم میں لے گئے. انہوں نے گالی نکالی تھی؟ بڑا انہوں نے رسک لیا پٹھان دے نال، میں باتھ روم میں جان دا. دیکھ لیتے ناظرین، کل کتنے اور جاری ہے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ فواد صاحب کا کہنا کہ DG/FIA کو شاید دونوں اکٹھے باتھ روم میں گئے تھے، پرابلی مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ وہی ہے. وہ بند نہیں کیا گیا، وہ شاید گپ لگانے کے لیے کیونکہ اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے چلے گئے ہوں گے. اچھا اب ایک لیول پلئنگ فیلڈ، کل مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک لیول پلئنگ فیلڈ کی ڈیفینیشن دی. سنیے کہ وہ لیول پلئنگ فیلڈ کو ڈیفائن کیسے کرتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا یافتہ ہیں آج بھی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں، وہ کھلا پھر رہا ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو، نہیں، زیرو پہ آنا پڑے گا. پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. بنیادی طور پہ کہہ رہی ہے کہ جب ساڈے نال ہویا انہاں نال بھی کرو اور وہی کرو. سو کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس مل گئے ہیں. حسن نواز شریف نے 1 ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خرید لیا ہے، تو پہلے عمران خان کو پھر یہ ساری جائیدادیں دے دیں. اور یہ جو UK میں اربہ روپے کی پراپرٹیز ہے، پہلے عمران خان کی اور PTI والوں کو بھی دے دیں، پھر اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے. پہلے پھر 2 سال جیل میں رہ لیں گے، اور پھر سال 2 پھر 7 ویسے تو 4 مہینے رہی ہیں، اور نواز شریف میں اگلے 7-8 مہینے رہے ہیں، تو 7-8 مہینے رہ لیں گے. کی پرابلم ہے؟ یہ والے جو جائیداد ہے پہلے انٹرچینج کریں نا، پھر کرتے ہیں. تو سارے دیکھیں، یہ تو انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے جان، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے. بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے مخالف سارے جو ہیں ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال لیں، اس کے بعد پھر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. ان کو تو شرم ہی نہیں ہے، اب کیا کہیں اس بات. لیکن جو لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن یا جو بات چل رہی تھی مارکیٹ کی، مارکیٹ کا رومر ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے، ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب یاد ہے ایک دفعہ لاہور کا جلسہ تھا جو اسٹیڈیم میں انہوں نے کیا تھا، اس میں پہلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا. لیکن یہ گفتگو بھی عمران خان صاحب کی ہو چکی ہے اس چیز پر. کہا یہ تھا کہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے نائل کریں اور پھر کہیں دونوں کی نااہلی ختم کرو، جو کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اب فیصل باڈا کیس کی چل بھی رہی ہے کہ تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. اگر ایک ٹرم کی کر دیں گے تو میاں صاحب، حالانکہ وہ کانوکٹ ہیں، ان کا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ان کی سزائیں بھی ختم کرنی پڑیں گی اس کیس میں. کہا یہ جاتا ہے کہ میاں صاحب کو بھی ایل کریں اور وہ ہو. یہ تو دوسری سائڈ پہ جا رہی، کہتی نہیں میاں صاحب نو ایل نہ کرو، عمران خان نو بھی نہ ایل کرو. کیا یہ گفتگو آپ کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ ان دونوں میں سے کون سی لائن پر ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی تو خیر اتنی پریس کانفرنسز وغیرہ ان کی چل رہی ہیں، وہ امپورٹنٹ ان کی کوئی اتنا وہ ہے نہیں. اس لیے فرینکلی دیکھنا تو یہ ہے کہ اس وقت جو ایک سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کیا سوچ ہے اور باقی ادھر کیا سوچ ہے، کیسے انہوں نے آگے چلنا ہے. نواز شریف تو شاید ذہنی طور کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز اہم نہیں، نواز شریف جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ یہ میرا خیال ہے یا تو وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں سیاست سے انٹرسٹ نہیں ہے. سو ہی جسٹ وانٹ مریم نواز شریف کو شاید ہینڈ اوور کرنے میں. سو یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے. نون لیگ کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اس کی ہمارے لیے امپورٹنس نہیں ہے. اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ کیا آپ کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو ابھی ہے. ابھی لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ کیا ہوگی؟ ہم سارے جو ہیں جو پاکستان میں 155 سیٹیں لے کے جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، وہ اپوزیشن میں ہم وہ جلسے کر رہا ہے، روز کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے،
اور جو 84 سیٹوں والا ہے اور اس کے بعد جو 52 سیٹوں والے ہیں وہ اپنے کیسز سارے معاف کرا کے ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہوتی. الیکٹورل کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آنا میاں صاحب نے تو اب آپ کی پارٹی بھی انٹرنلی کہنا شروع ہو گئی ہے آنا دھیان دو پھر مقابلہ کرنا. ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہاں نواز شریف بھی آ جائے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دیکھا میں ذرا سیناریو بلڈ کرتا ہوں دیکھیں اگلے 2 مہینے کے اندر اگر لگے کہ کیسز ختم ہو رہے ہیں نائلیاں ختم ہو گئے اور کیا رہ گئے جو لگ رہا ہے اگر جس چیز پر ایون صرف نواز شریف کے رہ گیا نا تو نواز شریف کا تو جج صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا 2 کیسز ہیں ان کو 2 سزائیں ڈفرنٹ ہیں. ایک تو ایون فیلڈ کی سزا ہے وہ تو چلو یہی سوال پوچھیں گے کہ نیب ثابت کر دے. نیب ثابت ظاہر نہیں کر پائے گی. نیب تو پہلے بھی ثابت نہیں کر سکتی اس کو کیا پتا تھا. تو یہ کیس ختم ہو گیا. دوسرا ان کا کیس جس میں ان کو کام کی نائلی نہیں دوسرا ان کا جو جس کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی ہل میٹل اس کا کیا بنے گا؟ ذرا دونوں اگر ختم ہو گئے اور آپ کے سامنے اگر میاں صاحب آ گئے اینڈ ہی از ناؤ گڈ ٹو گو اینڈ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, دس از آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں یار. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2-3 مہینوں میں یہ ہو سکتا ہے. نواز شریف کی نااہلی قانونی طور کے اوپر ختم ہونا بڑا لانگ پروسیس ہے. یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. اس کو اگر ہو جائے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ہو گیا ہے پھر دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے لا کو ویکس کرنا پڑے گا, وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اگر آپ پورے لیگل پروسیس کو ویکس کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہر صورت میں جا کے جناب نواز شریف کو اہل کر دیں, وہ نہیں. اس کے اوپر تو پھر ہمیں پوری ایک علیحدہ ہمیں موومنٹ چلانی پڑے گی. وہ تو پھر طریقہ نہیں. لیکن موومنٹ کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آج آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں نہ ہو 6 مہینے میں ہو جائے اور جب مرضی ہو جائے, وہ ہمیں پرابلم نہیں ہے. میں کریکٹ کر دوں العزیزیہ میں ہوئی تھی ان کو سزا دوسری. ہاں ہل میٹل اور عزیزیہ ٹھیک ہے. ایک میں ان کو 6 کمپنیاں تھی نا بیسکلی 6 کمپنیوں کی ویب تھی. اب مسئلہ یہ کیونکہ اب جس آپ سو یہ کہہ رہے کہ میاں صاحب کے ساتھ الیکشن لڑنے میں اعتراض نہیں ہے, لیکن ایسا نظر نہ آئے کہ سارا نظام ان کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے یا اہل کروا رہا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے, بیکاز دیٹس واٹ پی ایم ایل این تھنکس از لیول پلینگ فیلڈ. سو آپ یہ کہہ رہے کہ آپ ہی جائیں, لیکن تھوڑی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا رولا پاؤ گے پر الیکشن لڑ لو گے. الیکشن لڑنا پڑے گا. اگر کورٹ فارغ کر دے گی تو زیادہ تقریر نہیں کر سکتے نا, اور کی کرو. مسئلہ یہ ہے اگر ایسا ہوگا پھر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جس نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہے پہلے ہی یہ فیصلے کر کے جو آپ کے سامنے آئے ہیں مریم وغیرہ کے, بالکل ہی اڑ جائے گا. اور ایک طویل عرصہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو اعتماد بننے کے اوپر. اب فرینکلی اس کا تو بڑا نقصان ہوگا ہمیں, لیکن کوئی پرابلم نہیں. آپ کو پرابلم نہیں, الیکشن ہم لڑیں. وہ سائفر والی کلپ سنی ہے آپ نے؟ میں مریم نواز صاحب نے ایک بات کہی کل, فنی کلپ, وہ کل اتنا ہمارے پروگرام کے قریب ہم کاٹ نہیں سکے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ملک سائفر نہیں بھیج رہے ہیں پاکستان کو. اب پہلے یہ سن لیں, دوسرا انہوں نے ٹیمپرنگ کرنے کی بات کی, پہلے وہ سن لیں سائفر نہیں بھیج رہے, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, ذرا اس کے اوپر بات کر لیں. بین الاقوامی دنیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ ہے, دنیا کے ممالک ہیں, وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا. وہ میرا خیال ہے وہ سائفر کے بارے میں ان کو تھوڑی سی کریکشن کر دیں مریم نواز صاحب کی. سائفر بہت ساری پہلے دادیو یہاں سے شروع کریں گے. سائفر ہوتا ہے CYPHER, یہاں سے شروع کریں, اس کے بعد پھر ان کو بتائیں سائفر کیا ہوتا ہے. سائفر ایک اور ڈی سائفر بھی ہوتا ہے. میں ڈی سائفر کر کے بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ ہمارے اپنے ڈپلومیٹس ہیں جو کوڈڈ لینگویج میں یہ سائفر پاکستان بھیجتے ہیں, اور وہ باہر کے ملکوں کی طرف سے نہیں آتا. سو ہمارا اپنا سفیر یا جو بھی ڈپلومیٹ ہے جو یہ کام کرتے ہیں تو اپنے سرکاری لوگ یہ سائفر بھیجتے ہیں. وہ پورا ایک نا بیورو ہے جو فورن آفس ہے, اس کے اندر ایک بیورو آف سائفر جسے ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے. اٹس اے پروسیس, یہ اس میں ہوتا ہے, یہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے. ہر ایمبیسی کے اندر ایک سائفر ڈپارٹمنٹ ہے, وہ امبیسڈر اس کو بھیجتا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر سائفر کو بلاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ جی آپ یہ سائفر لکھیں. سائفر از آلویز ایڈریس ٹو سیکرٹری خارجہ, تو وہ یہاں بھیجتا ہے, پھر اس کو ڈی سائفر کرتے ہیں, پھر یہ بھیجتے ہیں. پہلے جس کو بھیجنا ہو عموماً پہلے یہ ایکچولی نہیں, جو ٹاپ سیکرٹ ہے نا وہ بھیجتے تھے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو اور وزیر خارجہ کو. مشرف صاحب کے دور میں اس میں 3 عہدے ایڈ ہو گئے, آرمی چیف, DGI اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف. سو 6 لوگوں کو ٹاپ سیکرٹ بھیجا جاتا ہے. حالانکہ وہ پھر ایک بحث ہے کہ پتہ نہیں ادھر جانا چاہیے, ڈیفینس منسٹری کو بھیج دیں یا جو مرضی وٹ ایور, لیکن اس کے بعد سے مشرف صاحب کی حکومت کے بعد سے اب یہ 6 لوگوں کو جاتا ہے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹیمپر کیا گیا، غائب بھی ہو گیا. یہ عمران خان صاحب خود ایڈمٹ کر چکے ہیں. پہلے ٹیمپرنگ والا مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا، وہ جو سائفر ہے وہ ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا، سازش بناؤ نا. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسیٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی. یہی آج آپ کا دوست بھی لگا ہوا تھا خواجہ آصف، جس کو کچھ پتا نہیں ہے، اس کو انہوں نے کچھ پتا نہیں. فورن منسٹر، میں ذرا آگے کیس بلڈ کر لوں اس کے بعد چلتے ہیں. فورن منسٹر رہ کے بھی انہوں نے کچھ پتا نہیں ہے سائفر کی. شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا، یہ کل ٹویٹ کیا تھا، کل یا پرسوں نے ٹویٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا. شہباز شریف صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ گم ہو گیا ہے. ذرا میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں گم کیسے ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کیا کیسے اتنی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ گم کیسے ہو گئے. سنیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہماری میموری پر. لیٹر ہے کہاں، کیونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے. ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا، مجھے نہیں پتا. اور یہ ڈی کلاسیفائی بھی نہیں ہوا پایا میں ڈی کلاسیفائی ہم نے یہ پارشل ڈی کلاسیفیکیشن کیا، خالی آئینی عہدوں کے اوپر بھیجا آپ نے. جو لوگ اوتھ لیتے ہیں پاکستان کے، جی جو پاکستان کی سیکریسی کو اپہولڈ کرنے کا اوتھ لیتے، اسپیکر چیف جسٹس آف پاکستان کو، ان کو آپ نے بھیجا ہے. یہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا ہے، یہ ابھی بھی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے. لیکن اب تو حکومت نے اس کو کوڈ کا نمبر لگا کے پریس لی. وہ کہتے ہیں امٹیریل ہے. یہ میری جن بیوروکریٹ سے بات ہوئی، میری حکومت سے بات نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرق پڑا سائفر کا جو کوڈ ہے نا، اصل یہ تو وہ ڈاکیومنٹ نمبر ہے نا کہ یہ ڈاکیومنٹ نمبر کون سا ہے. سو دیٹس امٹیریل. نیکسٹ ایئر میں بھی جو کمیٹی کی رپورٹ ہے سب کمیٹی کی وہ لگائی گئی ہے، وہ ڈاکیومنٹ اصل میں نہیں لگا ہوا. یہ غائب کیسے ہوا؟ نہیں غائب نہیں ہوا. دیکھیں جس طرح میں نے ابھی ہم آپ ڈسکس کر رہے تھے، سب سے پہلے تو جو اوریجنل کاپی ہے نا وہ تو فارن آفس کے پاس رہتی ہے. اس کے بعد جو 4 کاپیز ہیں، یعنی جو پریزیڈنٹ کو گئی، جو آرمی چیف کو گئی، جو وزیر خارجہ کو گئی، اور اس کے بعد ڈی جی آئی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو گئی، وہ تو ساری جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. آخری اوریجنل تو پڑا ہوگا سسٹم میں، جو اوریجنل سائفر آیا وہ تو کوڈڈ فارم میں بھی سسٹم میں پڑا ہوگا. سسٹم میں. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک کاپی آئی تھی کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے وزیر اعظم آفس میں، وہ کاپی جو ہے وہ چلی گئی تھی، ہم نے بھجوا دی تھی اسپیکر کو، اور اسپیکر نے وہ آگے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کو. یہ سارا جو ہے وہ سارا معاملہ تھا. وہ جو پرائم منسٹر آفس کی بھی کاپی ہے وہ بھی ادھر ہی جو ہے وہ گئی تھی. کوئی گم وغیرہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوگا ان کے ذہن میں، کیا ہوگا. مطلب ان کو کسی نے کہا سر وہ گم ہوگی، انہوں نے کہا ہاں گم ہوگی. ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو اسپیکر کو بھیجی تھی نا، اسپیکر سے آگے گئی تھی. میرا نہیں خیال گم ہوگا. آپ نے بھی اس کی کاپی کرا کے بھیجی ہوگی نا؟ کاپی ہوگی. تو آپ کی اپنی کاپی بھی پڑی ہوگی آفس میں؟ شو اس میں آفس میں پرائم منسٹر نے خود کتنا رکھنا ہوتا ہے، ظاہر ان کے سٹاف نے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ اپنی نمبر لگا کے باقاعدہ رکھنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. سو آپ مطلب یہ تو کل میں نے ویسے چیز سوچی تھی کہ جب وزیر اعظم نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب گئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا تو انہوں نے کوئی پڑھا ہونا نا اس پڑھتا ہے نا، جو کوئی بھی نہیں. لیکن وہ کون سی کاپی پڑھی ہے انہوں نے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جو آ رہے میٹنگ میں اپنی کاپیاں تو لے کر نہیں آئیں گے. نہیں، جو ظاہر ایک انڈرسٹینڈنگ فورن سیکرٹری آئے ہوں گے نا، فورن سیکرٹری کے پاس اوریجنل تو ان کے پاس ہے نا. ہاں، لیکن اب پی ایم کو تیاری کر کے جانا پڑتا ہے نا کہ آپ پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. پی ایم نے کیڑی تیاری کرنی ہے بیچارے. وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، یہ بات کہی اسحاق ڈار صاحب نے. یہ ان کی اپنی یہ اگلی پالیسی لگ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون، اب لگتا ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب ول بیکم دا پرائم منسٹر. دیٹس واٹ دے آر تھنکنگ کہ واپس آئیں گے، وہ اہل ہوں گے اور وزیر اعظم بنیں گے. الیکشن تو جتنا، الیکشن جتنا. چلو الیکشن کب ہے؟ کوئی ڈیٹ ملی آپ کو؟ دیکھیں جی، الیکشن جو ہے نا ہم تو ظاہر جلد از جلد چاہتے ہیں، اور ہم جلدی، ہماری جو وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد کوئی رزلٹ میں فرق پڑ جانا ہے. ایکچولی میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں تو نواز شریف صاحب کے ڈیسیژن میکنگ سے کنفیوز ہوں، کیونکہ جو بھی ہے وہ 85 سے پاکستان کی پالیٹکس میں ہیں. جب انہیں آفر کی گئی کہ نو کانفیڈنس موو واپس لے لیں اور ہم اسمبلی توڑ دیتے ہیں، وہ نون لیگ کے لیے بیسٹ وقت، سب سے اچھا وقت تھا الیکشن کروانے کا، کیونکہ اس وقت انکمبینسی کا جو سارا بوجھ تھا وہ ہمارے اوپر تھا. اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب نے انہیں بلا کے کہا شہباز شریف کو کہ اب الیکشن کروا لیتے ہیں، اس وقت بھی کرا دیتے تو شاید معاملہ بہتر ہو جاتا. اب 4-5-6 مہینے کے بعد
سارا انکمبینسی بھی ان کو شفٹ ہو گیا, باقی سارا بھی ان کا لک ٹوٹ گیا بیسکلی الیکشن میں, اسی لیے نہیں جانا چاہتے, خود ہی کہتے ہیں ہم ہار جائیں گے, ہم نے الیکشن کروانا چاہتے. اور آج سے, اور اب آپ رانا ثناء اللہ, یہ اب میں خواجہ آصف کی تقریر سن رہا تھا اور یہ پریس کانفرنس سن رہا تھا, یہ باہر پبلک میں کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ اس وقت کسی بازار میں جا کے کھڑے ہوں, کوئی پتہ نہیں لوگ گندے انڈے اور ٹماٹر مارے. جاوید لطیف صاحب کو آپ نے زبردستی بٹھایا ہوا. ہاں, جاوید لطیف صاحب نے کہا زبردستی بٹھایا ہوا. اب ان کی یہ حالت ہے اس وقت, یہ باہر نہیں جا سکتے. ریسٹ شور 4 مہینے اور الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں, لوگوں نے گھروں میں گھس کے انڈے مارے. ڈار صاحب آگے اگر ڈالر 200 سے نیچے لے گئے, کو تھوڑا سا سنا ہے وہ جو سپر سائیکل ہے وہ بھی تھوڑی کام ڈاؤن ہو رہی ہے, وہ 36% گر گئی, نیشنل مارکیٹ گر گئی ہے اور اس کا, لیکن ہمیں تو ٹکا فائدہ نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. لیکن اگر آپ کا ڈالر نیچے آ گیا, 36% قیمتیں گر گئی ہیں, اس کا شاید فائدہ معیشت کو ہوگا, پرائسز کو ہوگا. ہو سکتا ہے اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اصل پرابلم, اب آپ دیکھیں آپ کی ساری ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ کل سے ہڑتال پہ چلی گئی ہیں. 50 لاکھ نوکری جو ہے خطرے میں آ گئی ہے. 3.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے. 10 لاکھ بندے کی نوکری ختم ہونے والی ہے اگلے 2 مہینوں میں. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ ہی نہیں پاکستان نے چلانی, پاکستان میں کچھ ہوگا تو آپ خریدیں گے نا. یہ جو جیب میں ہوگا تو سستی بھی آپ لیں گے نا. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس ہے, اور وہ کرائسس یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ چلی گئی ہے 2% سے بھی نیچے. اب وہ 2% سے نیچے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مطلب اخبار روز, آپ ظاہر ہے آپ کا ہمارا کام ہے, ہم 4-5 اخبار پڑھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں. ایک دن آپ نے خبر پڑھی ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ لگ رہا ہے, ریئل اسٹیٹ کا ہی لگ رہا ہو, چلیں آپ باقی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور اس کو تو چھوڑ دینا, ریئل اسٹیٹ گاڑیاں یہاں بننا بند ہو گئی ہیں. یہاں پہ آپ آج گاڑی کریں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, جناب اس حکومت نے بیڑا غرق کر دیا, ہم کیسے جو ہے آپ کی امپورٹس تقریباً شٹ ڈاؤن ہے. سو یہ کرائسس, یہ کوئی صرف ڈالر کا کرائسس نہیں ہے, آپ کو اس حالات میں کوئی ڈیٹ ملی ہے آپ کو؟ ڈیٹ ملی ہے؟ ڈیٹ ہی کی تو صحیح ہے, ڈیٹ ہی کی تو جو ہے وہ اس طرف ہی تو گفتگو ہے. دیکھتے ہیں. عارف علوی صاحب نے روکا ہوا تھا وہ کال آپ کے, ابھی تک روکا ہوا, دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے. کیوں روکا ہوا جی؟ ہاتھ پھڑ کے روکے؟ عارف علوی صاحب ایک بڑے سیریس آدمی ہیں, فرینکلی ہمیشہ انہوں نے بڑی. بٹ ڈو یو سی ہیڈ وے یا یو ڈونٹ سی ہیڈ وے؟ I think we are on the track. This is big. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریک پر ہیں الیکشنز کے لیے. ہاں, ٹریک پہ ہیں الیکشن, اور بغیر لانگ مارچ کے الیکشنز مل سکتے ہیں آپ کو. ابھی یہی دیکھنا ہے کہ حالات کیسے لگ رہے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ حالات کو دیکھ کر, یہ کہ بغیر لانگ مارچ کیے الیکشنز مل جائیں گے. یہ اگلے میرا خیال ہے کچھ دنوں میں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں. منہ جو گال نکل گئی ہے ان کنٹرول کر رہے ہو؟ نہیں, میں کچھ دنوں میں پتہ چل سکتا ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی کے حالات دیکھ کر بھی لگ نہیں رہا کہ لانگ مارچ کی کوئی جلدی ہے. عمران خان صاحب روز حلف لے رہے ہیں, وہ کوئی ابھی صدیق صاحب کہتے ہیں ہٹلر جس طرح لیتا تھا, یہ ہٹلر وہ حلف عمران خان صاحب جگہ جگہ لے رہے ہیں. لیکن آپ کو جلدی نہیں لگ رہی مجھے کہ آپ کوئی فوراً دیکھیں پچھلے کتنی تقریریں میں آپ کو سنا سکتا ہوں. خان صاحب نے گجرانوالہ میں کہا میں ڈیٹ دوں گا, ذرا آپ کا تیار رہنا. پھر وہ جان کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر تقریر کے بعد وہ دوبارہ ایک ٹیمپو اپ کرتے ہیں لیکن ڈیٹ نہیں دے رہے. سو ہی از ویٹنگ. کس چیز کا انتظار؟ دیکھو نا, پرابلم ہے نا کاشف, ایشو یہ ہے کہ عمران خان کی ریلیونس کیا ہے. عمران خان کی ریلیونس یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ ہونے سے روک سکتے ہیں. جب ایک دفعہ وہ لانگ مارچ میں لوگ نکل آئے, لاکھوں لوگ نکل آئے, تو پھر لیڈرشپ کی ریلیونس ختم ہو جائے گی. پھر تو فیصلے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. آپ 15 لاکھ لوگ, 10 لاکھ لوگ جو ہیں سڑک میں ہوں, 20 لاکھ لوگ سڑک میں ہوں, آپ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ سو پاکستان کے لیے کی بہت بڑی ایک کاسٹ ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن دوسری طرف آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ سر اگر انہوں نے 15 لاکھ لوگ لا کے کھڑے کر دیا اور حکومت نہیں گرتی پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا نا. پھر یہ پارٹی کے اندر میٹنگ میں بھی سوال ہوئے نا آپ کے. نہیں, وہ تو مطلب دیکھیں نا, پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ 15 لاکھ بندے تھی باہر لائے, کچھ نہیں. ایسے نہیں ہوتا. اس کی بڑی, اس کے ایک ریپل افیکٹس ہوتا ہے. ایک دن گزر گیا, اگلے دن 15-12 رہ جائے گا, اگلے دن 10 رہ جائے گا, بہت بڑا نمبر ہے, اس کو سسٹین تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں ہے تو ان میں سے آپ 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نہ آپ کی بات مانیں, آگے چلے جائیں, وائلنس ہو جائے, پھر 5 لاکھ لوگوں کو آپ کا خیال ہے کہ رینجر پولیس روک لے گی. یہ نہیں ہوتا. تب آپ اسٹیٹ کو دھمکا رہے ہیں, پھر این بھی ہو سکتا ہے. نہیں, دھمکا نہیں رہے, ہم تو بچا رہے ہیں. عمران خان جو ابھی آپ نے پہلے بات کی ہے کہ وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں بچانے میں. اب ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی ہے, ایک طرف ٹیلا ایک طرف کھائی ہے. اب آپ دیکھیں نا, ہم اگر الیکشن کی طرف نہیں جاتے, ہمارے جو لوگ ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ جی یہ ملک کی اکانومی ایسی حالت میں پہنچ جائے گی, ریوائول ہی نہیں ہونی.
اور دوسری طرف ہم لانگ مارچ کریں گے, ایک دفعہ لوگ سارے باہر آ جائیں گے, مجھے آپ بتائیں ہم ان کو کیسے روکیں گے؟ تو دس از مجھے اس سے زیادہ کہ آپ خوفزدہ ہیں کہ آپ روک نہیں پائیں گے, مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے, شاید یہ معاملہ بغیر لانگ مارچ کے ہی ہمیں عقل مندی تو یہی ہے. ہاں, اور مجھے لگتا ہے امید بھی یہی ہے, اور کہیں سے خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے عقل مندی امید یہ جو ہے وہ رکھنی چاہیے اچھے کی. 62(1)(f) سپریم کورٹ ڈرکونین لا چیف جسٹس پاکستان کے مطابق. نہیں دیکھیں, جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی نا, یہ 8ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں. جو بھی پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب آپ ورڈز ایسے رکھیں جو ویگ ہوں, ڈیفینیشن سمجھدار آدمی ہونا چاہیے, تعریف کون کرے گا کہ سمجھدار نہیں ہے؟ تو یہ اس میں پرابلم تو ہے. سو ان ورڈز کو ڈیفینیشن چاہیے, اور ڈیفینیشن جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ لا بنائیں جو اس کو ڈیفائن کرے. اب وہ اس کے اوپر میں سمجھ رہا ہوں بیوقوفی کو کون ڈیفائن کرے, کیڑا سیاستدان دیکھ کر ہوگا دیکھو جی بیوقوفی تو زمرے جا رہے ہیں, مطلب یہ دس از اسٹل رانگ ان اے وے. تائیاد نائلی پر آپ کا ویو کیا؟ تائیاد نائلی بھی میرے خیال میں تو سخت ہے, ضرورت نہیں ہے. کتنی نائلی ہونی چاہیے یہ ڈیبیٹیبل ہے نا. جو پارلیمنٹ میں بات آئے گی دیکھیں گے لوگ, کچھ لوگ کہیں گے 10 سال ہونی چاہیے, کچھ کہیں گے 5 سال رکھیں, اور ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا بندہ جو ہے کوئی فار ایگزامپل ہیبیچول جو ہے وہ اوفینڈر ہے اور اس کو ایک کیس میں 3 میں 4 میں ہوئی ہے, تو اس کی نائلی بھی لمبی ہونی چاہیے. جو چھوٹے کرپشن تو آلریڈی اسٹیٹڈ ہے اس قانون میں کہ کرپٹ اگر آپ کو کنوکشن ہو چکی ہے کرپشن کی بنیاد پر تو آپ اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتے. کرپشن کے اوپر کتنا, وہ تو 10 سال لکھا ہوا ہے نیب کے لا میں. نیب کا لا صرف 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کرتا ہے, لیکن آئینی طور پر تو کوئی قدغن نہیں ہے نا. نہیں, آئین میں تو مدت دی نہیں نہ ہوئی, تو اس لیے نیب کے قانون کے تحت جب آرٹیکل 62 میں جاتے ہیں آپ تو پھر تاحیات نائلی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے دی نہیں ہوئی. تو اس لیے جو اور تاحیات جو سزا ہے نا, یہ اٹ اوفینڈز اگینسٹ دا بیسک ہیومن رائٹس. سو وہ اس لیے کورٹ کہتی ہے ڈریکونین ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے نیچے لا پھر بنانا ہے نا پارلیمان نے لا نہیں بنایا, وہ بنائے اور اکارڈنگلی اس کو صرف فکس کر دیں. میں خیال جو بھی کریں 10 سال کریں 5 سال کریں, جیسے بھی مناسب سمجھیں. سو اس پہ آپ یہ اس بات پر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ تائیاد نہیں ہونی چاہیے اور بس 62(1)(f) کو بدلنا چاہیے. ہاں بدلنا. عمران خان صاحب بھی ایگری کرتے ہیں آپ سے اس پہ بالکل, وہ بھی کلیئر ہے. خان صاحب نے بھی پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں ڈیفینیشن تو ہونی چاہیے. ان کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ کرپشن میں ملوث ہے, اس کے کلیئر جو ہے وہ ثبوت ہیں, تو اس کو تو نہیں آپ پارلیمنٹ میں لا کے بٹھائیں گے. یہ تو نون لیگ والے یا یہ والے تو ان کی خواہش ہے نا کہ یہ کرپشن کو فینسی نہ سمجھتے انہوں ختم ہی کر دو. کرپشن کی ضرورت ہے, کرپشن تو ہوتی ہے جیسے بقول حمزہ شریف صاحب کے, اور یہی جمہوریت کا حصہ ہے. وہ بھی یہ کرپشن کو جمہوریت کا حصہ سمجھتے ہیں, ہم ایسے نہیں سمجھتے. ایسے اقبال صاحب بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب, یہ جو ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے اور مریم نواز کی جو گفتگو ہے اس کو اگر ہم آگے تھوڑا سا لے ہی جائیں, وہ کہتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے. کتنا ڈر تو نہیں کہوں گا, کتنا خدشہ آپ کو کہ آپ کو نااہل کر دیا جائے گا, اور ڈر بھی ہے ویسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو جتنا ویسے اس کے اوپر غور کرتا ہوں, جو کیسز ہیں یا جو چیزیں ہیں, مجھے لگتا نہیں یہ کر پائیں گے. مطلب بالکل ہی مذاق بن جائے گا. اب یہ جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے, آج آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے کتنی فنی حرکت کی اس میں کہ وہ کیس کلوز ہوا ہے, اس کا فیصلہ سنانا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں, اسٹیٹ بینک ہمیں فلانی جو ہے وہ دے دے. تو بھائی آپ محفوظ فیصلے میں کیسی چیزیں منگا سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے دوبارہ وکیلوں کو بلائیں گے, انہیں نوٹس دیں گے کہ یہ پوائنٹ ہے ہمارا, اس کے اوپر ہم مزید ہیئرنگ چاہتے ہیں, اور یہ ہم الیکشن کو کہہ رہے ہیں. آپ ایک طرف آپ نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ ان کو بیسک لاز کا بھی جو ہے وہ ان کو نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ بڑے ٹریویل ہیں. اس میں کیا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس میں جو ہے وہ اس میں ڈسکوالیفیکیشن کیا ہوگی, نہیں ہو سکتی, بڑا مشکل. اور آج جو ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے 10 لوگوں نے پوزیشن یہ لی کہ یہ پارٹی کے کہنے پر دیا تھا, یہ تو نہیں ہو سکتا. امپریشن یہ ملا ہے جو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کا امپریشن یہ ہے کہ جناب ہم نے پارٹی پریشر میں استعفے دیے ہیں, قانون کی نظر میں پارٹی پریشر میں نہیں, پارٹی پالیسی میں, پارٹی بنیادوں پر ہم استعفا دیا, اس کو قانونی طور پر استعفا نہیں سمجھا جا سکتا. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے استعفے دیے ہیں ایک پولیٹیکل پرپز اچیو کرنے کے لیے,
اور وہ 123 لوگوں نے استعفے دیے. یا تو ساروں کے ایکسپٹ کریں, یا تو آپ ساروں کے ایکسپٹ کریں, آپ 10 کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اینڈ یو کین ناٹ الاؤ دا ادر پارٹی کہ وہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل وار گیمنگ کرے. اور آڈیو لیکس آ گئی ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں اسپیکر کا تو رول ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ آڈیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. نہیں, کیوں نہیں ایکسیپٹیبل ہوں گی؟ یہ ایڈمیٹڈ ہے آڈیوز. جو شہباز شریف صاحب نے, اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. آل آڈیوز آر ایکسیپٹڈ بائی دی پرائم منسٹر. مریم نواز نہیں, یہ جو ساری ہیں اس کی وجہ سے ساری نہیں. مریم اورنگزیب نے اپنی ٹویٹ کیا ہوا ہے, رانا ثناءاللہ نے یہ بات کہی ہوئی ہے, شہباز شریف نے کہا ہوا ہے, سب نے آڈیوز. یہی تو عمران خان صاحب نے بھی کی ہوئی, یہی تو اس میں ناول آئیڈیا ہے, اس میں ناول بات کیا ہے. باقی جو ساری آڈیوز ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. ٹھیک, وہ سارے کہتے ہیں ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں کہیں پہ کچھ. جیسے ثاقب نثار صاحب والی نٹوریس آڈیو تھی جو انہوں نے اپنا انصار عباسی صاحب نے اور رانا شمیم وغیرہ نے وہ چلا دی مل کے, اس کے اوپر ایک کیمپین بنا دی, وہ جعلی آڈیو ثابت ہو گئی تھی, ٹوٹے جوڑے ہوئے تھے. اچھا ہوتا اس میں سب سے پرابلم ہے. آپ کو انٹرسٹنگلی ویسے اس ایشو پہ رہتے ہوئے آپ کی بات ٹھیک میں مانتے ہوئے کہ اس کو اب میں نے جب میں نے خبر دیکھی, میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی کہ واٹ از گوئنگ آن, تو کہا یہ گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے استعفیٰ ہمارا قبول نہیں کر سکتے. ہاں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ پارٹی نے استعفیٰ دیا, اگر آپ نے 10 لوگوں کو نہیں بلایا تو پھر 123 کو مت بلائیں, 123 کے 23 آپ اپنا استعفے ایکسیپٹ کر لیں. ورنہ یہ طریقہ غلط ہے, آپ جس طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کو یہ اسپن دی جا رہی ہے کہ جیسے لوگ مکر رہے ہیں اور واپس پارلیمان میں جانا چاہ رہے ہیں. یور لاسٹ کامنٹس آن دس. شیریں مزاری مکرے گی اور یہ جو باقی لوگ ہیں, فاروق حبیب, یہ مکریں گے. ایکچولی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے استعفے کی بات کی اور کہا کہ نہیں ہمیں استعفے دینے چاہیے. لیکن دیکھیں, ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی, وی کی ناٹ الاؤ ادر پولیٹیکل پارٹی کہ وہ اس کو ایک پولیٹیکل گیم بنا لے. وہ تو نہیں ہے نا. اینڈ کورٹ شوڈ ناٹ کم انٹو ایڈ آف آور اپوزیشن پارٹی کہ اس کو وہ اپنا کرے. جو جس پرپز کے لیے ہم نے دیے ہیں اس کے لیے ایکسیپٹ کریں. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, ناظرین گفتگو کو انداز دیجیے. اللہ حافظ.